میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمہ الزہرا ہوں، میں فاطمہ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں۔ میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا سنا بچی۔ میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا ہے، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمہ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے، غم کی داستانیں بڑی ہیں، بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں۔ ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا۔ دمشق ملک شام کی راجدھانی، آج بھی ملک شام میں جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمشق ہے وہ اصل۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے، بازار شام پر لعنت ہو، بازار شام پر کا برا ہو، وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا، گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے، اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ قافلے یزید میں، یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا، دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے، سر امام حسین کو نیزے پر لے کر، علی اکبر، امام قاسم، عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے، ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی، باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگیں، اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے۔ آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو، جے جے کار لگ رہی تھی۔ خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے، تو میں دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لا رہے تھے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میری زندگی کا برا ہو، میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے، ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی
میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ، میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا، پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں، روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی، بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس باپ سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مدینے کے باہر انتظار میں۔ وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا،
اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی. یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا. یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے. ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا. سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا. بی بی سغرا ننی سی تھی، 6 سال کی تھی. بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی. بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے. بی بی سغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا. اللہ اکبر. زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے. امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا. لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا. لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے. امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے. جیسے وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا. لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے. کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا. زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی. اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی. امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں. امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے. امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے. میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی. آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں. اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے. اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں. یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے. مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے. ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا. بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا. اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا
اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں